نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین. تو جی بسم اللہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے، یعنی اپنی دعائیں اور حاجتیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے انشاءاللہ. آیت 146 to 147 میں بنی اسرائیل کے جرم کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ حق کو کیسے چھپاتے تھے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے. اس سے یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کعبے کے قبلہ ہونے کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، یا یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن یہ دونوں ہی باتیں وہ چھپا رہے تھے. اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا. بے شک یا رب العالمین، یا رب العالمین ہمیں خیر اور سلامتی کے ساتھ حق کو حق دکھا تاکہ ہم حق کا ساتھ دینے والوں میں سے ہو جائیں، اور باطل کو باطل دکھا تاکہ خیر سے ہم اس سے بچ سکیں، آمین. اور اب آیت 148 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کا آپس میں مقابلہ کس چیز میں ہونا چاہیے. اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. یا رب العالمین آپ کتنے اچھے ہیں. آپ نے قرآن پاک میں ہمیں ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں کرو. بے شک یا رب العالمین یہ گھر، یہ دولت، یہ سٹیٹس تو سب ادھر ہی رہ جائے گا، اور جو ہمارے ساتھ جائیں گے وہ نیک عمل ہی ہوں گے. یا اللہ ہمیں نیکیوں میں بڑھ جانے والا بنا دے، آمین. آیت 149 to 150 میں تحویل قبلہ کے حکم کی تکرار آئی ہے. اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. بے شک یا رب العالمین. اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے. اس سے حکم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. آیت 151 to 152 میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجنا ایک انعام سے کم نہیں. بے شک یا رب العالمین یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. بے شک یا رب العالمین. لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. الحمدللہ الحمدللہ.
بے شک یا رب العالمین یہ تیرا ہم پر بہت بڑا انعام اور رحمت اور فضل ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یا اللہ امت محمدیہ کو نیک بنا، اے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما، اے اللہ امت محمدیہ کو خوشیاں عطا فرما، آمین۔ آیت 153 to 154 میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک موت کا ذائقہ تو سب نے چکھنا ہے، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جن کو شہادت کی مٹھاس ملتی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی شہادت نصیب فرما۔ اے اللہ مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں۔ اے اللہ قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما اور اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں وہ ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق دے اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔